وما يذكر إلا أولو الألباب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دے جڑے کلمات مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، انہاں دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے وما یذکر الا اولو الالباب، صرف عقل والے نصیحت قبول کردے نے۔ عقل اللہ تبارک و تعالی دی عطا کردہ نعمتاں وچوں نہایت عظیم الشان نعمت ہے۔ ادا درست استعمال کر کے انسان دنیا اور آخرت دے اندر کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ باقی نعمتاں دی طرح عقل اور شعور دے حوالے نال بھی لوگاں دی کیفیات مختلف نے، حالتاں مختلف نے۔ جس طرح ہر انسان دے جسم دی طاقت برابر نہیں، آنکھ دے ذریعے دیکھن دی طاقت برابر نہیں، سننے دی طاقت برابر نہیں، مطلب ہر بندے دے جسم دے اعضاء دی طاقت مختلف ہے۔ اسی طرح ہر انسان دے عقل اور شعور دی کیفیت بھی مختلف ہے۔ کچھ لوگ بڑے ہی حساس اور زیرک ہوندے نے اور کچھ لوگ بالکل سیدھے سادے ہوندے نے۔ عمومی طور تے انسان دے اندر ایک خامی آ جاندی ہے کہ وہ کتنا ہی کم عقل کیوں نہ ہوئے، خود نو بہت بڑا دانا، عقل مند اور دور اندیش سمجھدا ہے، دوسریاں نو کم فہم، کوتا فہم قرار دیندا ہے۔ عقل مند اور دانا ہونے دی نشانی کی ہے؟ کیویں پتہ لگے گا کہ میں سمجھدار ہاں؟ لوگاں نے تے عقل مندی دے مختلف معیار قائم کر رکھے نے۔ حقیقت وچ عقل مند وہی ہے جس دے حوالے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سی القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند ہووے جڑا اپنا محاسبہ کر لوے، جڑا روزانہ دی بنیاد تے اپنا حساب کرے کہ اج میرے کولو کتنے چنگے کام ہوئے نے تے کتنے غلط کام ہو گئے نے، پھر انہیں غور و فکر کرے کہ اے جڑیاں میریاں کمیاں کوتاہیاں نے اے کس طرح دور ہون دیاں، اللہ دی بارگاہ وچ توبہ مینوں کرنی چاہیے۔ جس وقت انسان محاسبہ کر لیندا ہے تو بہت زیادہ معاملات وچوں درستی دی طرف چلا جاندا وے۔ محاسبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا سی حاسبو قبل ان تحاسبو،
اس دنیا تے اپنا محاسبہ کر لو اس تو پہلے کہ قیامت والے دیہڑے تہاڈا سخت محاسبہ کیتا جائے۔ لیکن اسی لوگ محاسبہ نہیں کرتے۔ جس وقت بندہ محاسبہ کرتا ہے اس دے اندر شرم و حیا دا بھی پہلو نمایاں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو پوچھا گیا کہ حیا کس چیز دا نام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حیا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیاں نعمتاں دے وچ غور و فکر کرے کہ رب نے منوں اتنیاں نعمتاں دتیاں نے تے پھر میرے کولوں رب دے احکامات وچ کتنی غفلت اور کمیاں کوتاہیاں ہوئیاں نے، جیڑی بندے دی ضمیر دی اس وقت حالت پیدا ہوئے گی نا شرمندگی دی، او دا نا حیا ہے۔ وہ اس وقت ہی ہو سکتی ہے جس ویلے بندہ اپنا محاسبہ کر لوے، کیونکہ جدن تک انہیں محاسبہ نہیں کرنا انہیں تو سمجھنا میں سارے کام درست کر رہا۔ جس وقت محاسبہ کر لوے گا پھر وہ غور و فکر دی طرف مجبور ہوئے گا کہ میں تو بڑا غلط سمت تے بھی جا رہا سی، مینوں اس تے جانا نہیں چاہیے۔ اج معاشرے چ لوگ بعض دفعہ غلط کام کر کے تے رجوع اس واسطے نہیں کرتے جی لوگ کی کہن گے جی یہ ڈر گیا سی۔ اتنے ڈر جانا سن لینا لوکاں دا تانا، یہ بہتر ہے بجائے اس دے کہ اس وقت پوری مخلوق میدان محشر وچ اکٹھی ہوئی ہوئے انہاں دے سامنے شرمندگی اٹھانی پے اور اللہ رسول دے سامنے اٹھانی پوے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان سعدی دے اندر لکھیا وے کہ ایک دفعہ میں خانہ کعبہ حاضر ہویا، ایک شخص خانہ کعبہ دی چوکٹ تے سر رکھ کے سر سجدے چ رکھ کے رو رہا سی۔ کہندے نے دیکھیا گیا شخص کون ہے؟ تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف 11ویں والے پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سن تے رو کے کہہ کی رہے نے رب دی بارگاہ چ عرض کی کردے نے پے، یا اللہ اگر میرے اعمال انج دے نے کہ وہ قابل مواخذہ نے تے مینوں قیامت والے دن نابینا کر کے اٹھائیں تاکہ میں نیک لوکاں دے سامنے شرمسار نہ ہو جاواں۔ انہاں دا خوف خدا ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، وگرنہ انہاں لوکاں تے اللہ دے فضل و کرم اور رحمت دے نال ساری زندگی نیکی دے وچ ہی گزاری ہے۔ خیر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی اپنے خطبہ دے اندر بڑے حسین کلمات ارشاد فرمائے سی۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان اقیس القیسی التقوی و احمق الحمقی الفجور، کہ سب تو وڈی دانائی تقوی اور پرہیزگاری ہے اور سب تو وڈی حماقت اور بے وقوفی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس دے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نافرمانی ہے۔ اے ایک جملہ ہی بندے نو لے جاتا ہے کہ سب تو وڈی دانائی اور عقل مندی کی ہے تقوی پرہیزگاری، اور سب تو وڈی بے وقوفی او اللہ رسول دی نافرمانی اگر کوئی بندہ سمجھے تے۔ تقوی پرہیزگاری کس چیز دا نام ہے؟ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو پوچھا کہ تقوی کس چیز دا نام ہے؟ انہاں کہا کدی کنڈیاں والیاں جھاڑیاں کولو گزر کے گیا ہے، رستہ تنگ ہوئے ارد گرد کنڈیاں والیاں جھاڑیاں نے اور رستہ کو نہیں گزرا نالا گزرنا اتھوں ہی ہے تے کنج گزرو گے؟ جس صحابی پوچھیا سی انہوں جواب ہے انہیں کہا جی کہ میں اپنے کپڑے وغیرہ سمیٹاں گا، پوری کوشش کراں گا میرے کپڑیاں دا کوئی حصہ کسے جھاڑی دے حصے نال نہ لگے، کسے کنڈے وغیرہ نال نہ لگے تاکہ نقصان میرے لباس دا نہ ہوئے۔ انہوں نے فرمایا کہ جس طرح اتنے خطرناک رستے تو گزر کے
بندہ سوچ رہا کہ میں گزرنا اس انداز وچ ہے تے دنیا دے اندر شیطانی وسوسے یا شیطان دے پیدا کیتے ہوئے خیالات یہ سمجھو کنڈے والیاں چاڑیاں نے تے انہاں تو گزرنا کہنجے جویں اپنے کپڑے سمیٹ دیو تے او دے تو اپنے آپ نو بچان دا طریقہ ہے وے کہ اللہ دا خوف تے رسول اللہ دی شریعت دا لحاظ کرو گے تے اس وقت جڑا بندہ اپنے دامن نو بچا کے گزر گیا او تقوی اور پرہیزگاری دے رستے تے وے۔ اور بزرگاں نے آسان لفظاں کہہ دیتا ہر او کم جڑا تنوں قیامت والے دیہڑے نقصان دے سکدا وے اونوں چھڈ دینا تقوی ہے۔ ہر او کم جڑا قیامت والے دیہڑے بندے نوں نقصان دے سکدا وے اس نوں چھڈ دینا تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی تقوی اور پرہیزگاری اگر کرنے ہیں بعض اوقات تو لوکاں دے سامنے کر لینے ہیں، جبکہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سی اتق اللہ حیث ما کنت، اے ابو ذر غفاری تو جس جگہ تے بھی ہوویں، علیحدگی چ خلوت چ ہوویں یا جلوت چ لوکاں دے سامنے ہوویں کدھرے بھی اللہ کولو ڈر جائیں تے پرہیزگار ہو جائیں۔ بعض دفعہ اسی جلوت تے ڈرنے ہاں کہ وہ لوگ دیکھ رہے نے، اج کل تے کیمریاں تو بھی ڈرنے ہاں کہ کدھر کوئی ویڈیو مووی نہ بن جائے، کوئی تصویر بن کے نشر نہ ہو جائے، لیکن علیحدگی چو کے رب دا خوف ہی کوئی نہیں۔ ایک بزرگاں نے ایک نوجوان نے کہا جی میں نصیحت کرو، انہاں فرمایا گناہ اتھے کری جتھے رب نہ ویکھ رہا ہوئے۔ انہیں کہا جی رب تے ہر جگہ تے ویکھ لیندا ہے، تو انہاں کہا پھر گناہ ہی نہ کر۔ دسن دا مقصد یہ ہے کہ گناہ ہی نہ کر۔ اللہ تبارک و تعالی سانو سارے نو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔